محمد ہمارے بڑی شان والے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم سبھی احباب محبت کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم قابل سب تعظیم علماء کرام معززین علاقہ آج پہلی بار آپ کے شہر دوڑ سندھ میں ربیع الاول کی مناسبت سے منعقد اس خوبصورت کانفرنس میں برادر عزیز مولانا محمد عمر نوید صاحب کی خلوص بھری دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے مجھ سے قبل یقیناً علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے اب میری محرومی کے وہ میں بیان سب کے تو نہیں سن سکا ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات سے تکرار ہو جائے یا بات کا اعادہ ہو جائے تو میں اس کی بیشتری معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے ربیع الاول میں ہمارے پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی پیارے آقا ربیع الاول میں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ربیع الاول میں ہوا اللہ رب العزت نے جہاں اپنے محبوب کو بھیجنا تھا اللہ نے بڑی محبتوں سے اس جگہ کو منتخب فرمایا حضور کی ولادت ہوئی لیکن دوڑ شہر میں نہیں ہوئی پیارے آقا کی ولادت سندھ میں ہوئی دوڑ میں ہوئی پنجاب میں ہوئی پاکستان میں ہوئی
کہاں ہوئی؟ اللہ رب العزت نے جہاں محبوب کو بھیجنا تھا بڑی محبتوں سے اس جگہ کو چنا۔ اللہ نے جہاں محبوب کو بھیجنا تھا، یہ اگر جنریٹر یا تو پرے ہو جاتا یا پھر دعا کرو اللہ کرے بجلی آ جائے۔ چلیں اب سارے نہ ادھر ہو جائیں، کوئی ایک آدھ بندہ جائے، باقی میرے ساتھ ہی بیٹھے رہیں۔ یہاں مل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے وضحا، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں۔ آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپنے سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں۔ جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی بات کریں۔ جمیلو آؤ اجمل کی بات کریں، جمیلو آؤ اجمل کی بات کریں، کاملو آؤ اکمل کی بات کریں، شریفو آؤ اشرف کی بات کریں، ادا والو آؤ ادائے مصطفیٰ کی بات کریں۔ صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا، صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا۔ جب 47 میں پاکستان بنا تھا تب ایک قوم تھی، اسے ملک چاہیے تھا۔ اب ایک ملک ہے، ایک قوم چاہیے۔ ملک تو ہے اب قوم نہیں رہی۔ بہرحال میری باتیں کہیں دور نہ نکل جائیں، ابھی تو میں نے شروع کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جہاں محبوب کو بھیجنا تھا اس جگہ کو بڑی محبت سے چنا۔ اب توجہ میری جانب رکھیے گا، ساری دھرتی سے اب دیکھیے حضور کی میلاد کے لیے، ولادت کے لیے اللہ جگہ چننے لگے ہیں دھیان سے۔ توجہ، جو جس مسلک سے آیا ہے، جس نظریے سے آیا ہے، ساری دھرتی سے عرب کو چنا، پھر عرب سے حجاز کو چنا، پھر حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو چنا۔ اللہ نے اس جگہ کو محبت سے چنا۔ جب چن لیا اللہ نے، جب اس جگہ کو چن لیا تو پھر بڑی محبتوں سے عرشوں پہ بیٹھ کے دعائی دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی قسم، یہی ہے نا مانا۔ اسٹیج والوں کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، یہ معنی تب بنتا ہے جب ہوتا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ لا کا کیا معنی؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرت توجہ، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے،
میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، میرے جیسے ایک طالب علم بات کرے تو نہیں چاہے گا اس کی گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے۔ ایک مفسرین نے جو معنی لکھ دیا وہی ہے، توجہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، اس کے اپنی جگہ پہ رہنے دو، لطف آئے گا آل ذوق کو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ محبوب مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ اس کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ لا اقسم میں اللہ نے اس جگہ کو بڑی محبت سے چنا، جن میں بھیجا انہیں بھی چنا۔ بولیے میرے ساتھ بولیے، قسمیں اٹھائیں۔ ساری مخلوقات میں سے اللہ نے پہلے انسانوں کو چنا، نوریوں کو نہیں چنا، ناریوں کو نہیں چنا، کسی مخلوق کو نہیں چنا، انسانوں کو چنا۔ قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا دی، پھر 5ویں قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں رب نے کر دی۔ پہلے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ لا اقسم بہذا البلد، اس جگہ کو چنا، جن میں بھیجا انہیں بھی۔ بولو یار بولو، حاضری تمام ہوگی، میں بس اپنے دوست کی وجہ سے بولے جا رہا ہوں، ورنہ اس سپیکر میں بولنا بہت مشکل ہے۔ انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے پھر جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا۔ جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ چنے ہو میں سے پھر چنا، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ انسانوں سے پھر انبیاء کو چنا، انسانوں سے پھر بولیے، سنی بولے، سارے نہ بولے، سنی بولے، انسانوں سے پھر انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ جب بھیج دیا تو پھر اعلان کرایا، کائنات والوں میں نے اپنا محبوب بھیج
महबूब के दरवाजे पर। आशिक हो तो चलो मेरे महबूब के दरवाजे पर। और फिर देखिए अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, चांद आसमां को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अरे जिब्रील सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। इसीलिए आज हम भी कहते हैं आओ हुजूर के दरवाजे पर। या हुजूर नू अपने दरवाजे पे बुला रही है, बोलो ना फिर मेरे नाम थोड़ा। आओ हुजूर के कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा मदीने में जाकर तो देखो। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं कि दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसाकर तो देखो, माँ बई नबीती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह को भी चुना और जिन में भेजा उन्हें भी चुना। इसीलिए विलादत के मंजर को, विलादत के उस हसी मंजर को जब हुजूर तशरीफ लाए सैयदा आमिना की गोदी में, और सैयदा आमिना देख के कहती हैं इतना हसी, इतना प्यारा। अम्मा आमिना देख के कहती है इतना हसी, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। कहती है मैंने आज तक ऐसा हसी नहीं देखा। मैं कहा करता हूँ ये जुमला तो हर माँ बोलती है अपने बच्चे के बारे में, उसे अपना बच्चा बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हसी लगता है, हाँ वो जैसा भी हो। थोड़ी देर के बाद अम्मा हलीमा आ गई और हलीमा आके कहती है आमिना क्या कहती हो, तूने ऐसा हसी नहीं देखा। यूं कह रही हो ना जैसे बड़ा घूमती रहती हो, बड़े सफर करती रहती हो। तूने तो सिर्फ कुरैशियों को देखा है, हाशमियों को देखा है, अपने खानदान को देखा है। मुझसे पूछ, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, ऐसा हसी मुखड़ा आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलब आ गए। अब्दुल मुत्तलब आके कहते हैं आमिना क्या कहा, तूने नहीं देखा। हलीमा क्या कहती हो, तूने ऐसा हसी नहीं देखा। तुम दोनों ने क्या देखा, ये थोड़े से कबाइल, थोड़ी सी बस्तियां, थोड़े से लोग, थोड़ी सी बिरादरियां। मुझसे पूछो मैं तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, ऐसा हसी आज तक मैंने नहीं देखा। एक रिवायत में जिब्रील अमीन बोल उठे, जिब्रील अमीन फरमाते हैं और कायनात वालों तुम कहते हो ऐसा हसी हमने नहीं देखा। तुम सब ने जो भी देखा, आज का हुस्न देखा, आज के चेहरे देखे, आज का मुखड़ा देखा, आज के लोग देखे। मुझसे पूछो मैं कब से हूँ, कब से देखे जा रहा हूँ। आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिस्यारे खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। मुझसे पूछो मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती कमला बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने मूसा को कोहतूर पे रब से बातें करते देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा वक़त्ता ना आई दिया होना, जिसे देखने वाली पागल हो गई। मुझसे पूछो ऐसा हसी आज तक मैंने नहीं देखा। रब बोल उठा तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। मुझे अपनी उलूहियत की कसम है, मुझे अपनी रुबूबियत की कसम है, मुझे अपनी खालकियत की कसम है। मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को बनाया है। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो बद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिले यदीम कमला किसे ने जड़े आए बाल कोई नहीं। फलक
सितारे वेखे, जमीन ते कितने नजारे वेखे, फर्श तो लैके अरश ते तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारां यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ां मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल। अम्मा आमिना पहले देख के मुस्कुराती है, अम्मा आमिना पहले देख के मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, फिर रोने लगती है, रोने लगती है। आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है अल्लाह ने इतना हसीन बेटा दिया, इतना प्यारा बेटा दिया, चांद भी शर्मा रहा है। तो अम्मा फिर रोने की क्या जरूरत है? इतना हसीन बेटा, आंगन में हर तरफ खुशबू फैल गई है, अम्मा फिर रोती क्यों है? अम्मा कहती है रोती इसलिए हूँ, अल्लाह ने इतना हसीन बेटा दिया, काश आज इसका अब्बा जिंदा होता, काश इसका बाबा जिंदा होता, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्दुल्ला जिंदा होते, खिलौने लेके आते ना, बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, बड़े शौक से लाते हैं, बड़ी चाहतों से लाते हैं, अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं, आमिना परेशान न हो, अलम यजिदका यतीमन फआवा। काश आप इसकी लज्जत लेते, तब लेते ना जब थोड़ा सा इसे समझते। अलम यजिदका यतीमा फआवा, फआवा। आमिना इस बच्चे की एक तेरे साथ निस्बत है, इस बच्चे की एक मेरे साथ निस्बत है। तू अपनी निस्बत से देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है, तू मेरी निस्बत से देख, इसे मैंने अपना महबूब बनाया है, इसे मैंने अपना हबीब बनाया है, इसे मैंने सयाह लामका बनाना है, इसे मैंने मरकज़े कायनात बनाकर, मरहदिये कायनात बनाकर, रूह कायनात बनाकर, तबीब कायनात बनाकर, उसने कायनात बनाकर, नबियों का इमाम बना के भेजा। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते, खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते मिट्टी के। आमिना ये मेरा महबूब है, इसे तू खेलने के काबिल तो हो लेने दे, जब ये खेलने के काबिल हो जाएगा, ये उंगली का इशारा करेगा, मैं चांद तारों को खिलौना बनाऊंगा। वाह 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 वाह। आमिना इसकी एक तेरे साथ निस्बत है, इस बच्चे की एक मेरे साथ निस्बत है। रोती क्यों हो? इसलिए काश अब्दुल्ला होते, अब्बा होता, फिर क्या होता? सैर को लेके जाते, बाप अपने बच्चों को सैर को लेके जाते हैं, अल्लाह आवाज देते हैं आमिना फआवा, इसकी एक मेरे साथ निस्बत है। अब्दुल्ला जिंदा होते, शहर को लेके जाते मक्का के किसी बाजार में, शहर को लेके जाते अरब के किसी पहाड़ पर, आमिना ये मेरा महबूब है, इसे शहर के काबिल हो लेने दे, जब ये शहर के काबिल हो जाएगा, मैं उंगली पकड़ के अर्शों की सैर करा दूंगा। पूछते हैं अब्दुल मुत्तलब, आमिना नाम क्या सोचा है? नाम क्या सोचा है? आमिना कहती है बाबा जी जब भी सोचने बैठती हूँ दिलो दिमाग में एक ही नाम आता है, इसका नाम रख मोहम्मद। आमिना कहती है एक ही दिन में नाम आता है, इसका नाम रख मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। अब देखे ना नाम ले मोहम्मद, लब मिलते हैं मोहम्मद, लब जफ्फी डालते, लब मिलते। अल्लाह क्या हिकमत है? अल्लाह फरमाते हैं नाम लो मेरे महबूब का, लब मिलते हैं, इसकी सीरत अपनाओ तो दिल मिलते। किरतास के चेहरे पर, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। रूह शमसो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, रहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्क शीरी असर मोहम्मद, तैयबो ताहिर मोहम्मद, मुजम्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशाले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इल्तिका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फिया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद,
محمد یاسین و طہا محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالکین محمد راحت العاشقین محمد صاحب قاب قوسین محمد رسول الثقلین محمد نازش دو جہاں محمد رحمت برشبا محمد عادی انس و جاں محمد فخر کون و مقام محمد مشفق و مہربان محمد راحت آسیہ محمد سید و سردار محمد قافلہ سالار محمد مصدر انوار محمد نور انوار محمد حبیب کردگار محمد مقصد کائنات محمد مقصود کائنات محمد ہادی کائنات محمد روح کائنات محمد طبیب کائنات محمد حسن کائنات محمد رونق کائنات محمد بہار کائنات محمد فخر موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامع البرکات محمد خیر الانام محمد سید العرب والعجم محمد جمیل الشیم محمد تاجدار حرم محمد چراغ حرم محمد عادل بے عدیل محمد دعائے خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و امین محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الضحا محمد احمد مجتبی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ درود شریف پڑھ لو اصلی پڑھ لو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. اور اس ولادت کے منظر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئے. پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. آقا کی آمد سے پہلے پردے تھے ظلمات کے، پردے تھے شرک کے، پردے تھے بدعات کے، پردے تھے خرافات کے، پردے تھے رسومات کے. آقا تشریف لائے تو ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. اور ایک خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے، لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. یہ اگر میرا جملہ ہوتا نا تو فتویٰ تھا، کوئی ڈر تھا کہ کوئی فتویٰ لگا دیتا. یہ ذکی کیفی مرحوم کا ہے. ایک تو ذکی کیفی کا ہے، اور اگلی بات یہ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. عموماً جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا. یہ جینے کی سزا جینے تک ہی ملتی ہے. یہ دنیا اسی وقت تک سزا دیتی ہے. یاد رکھنا جب تک آپ زندہ ہیں. جیسے ہی آپ رخصت ہوں گے کہیں گے بڑا کمال کا بندہ تھا. تو یہ جملہ ذکی کیفی مرحوم نے لکھا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، میں نے پھر ڈھونڈا کہ رب کہاں مسکرایا. اس نے کہا نا کہ یہ انواع بولنے والی اور ایسی مجلس میں میں بندہ ہوں نہیں. مجھے تو 10 بندے 5 بندے چاہیے ہوتے ہیں، وہ مزے کے ہوں، سننے والے ذوق والے ہوں. ہجوم کو کیا کرنا ہے؟ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. کیا کیا؟ بھرپور توجہ میری جان. میں بہت چھوٹا ہوں، آپ علماء کو خطباء کو سنتے رہتے ہیں، وہ ذوق ہے سب کا اپنا اپنا. میری ایک اپنی نظر ہے، میں اپنے تخیلات کی دنیا میں رہنے والا بندہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنوں میں نے تم پہ کیا کیا؟ میں نے تم پہ کیا کیا؟ احسان. عموماً جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے
شاید شفقت لسانی میں کہہ سکتا ہوں کہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، دولت دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، حضور کو بھیجا تو احسان جتایا۔ نہیں، یہ ادھوری بات ہے۔ میرا مطالعہ یہ ہے اللہ نے صحت دی احسان جتایا، پانی دیا احسان جتایا، روٹی دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، مسند دی احسان جتایا، اقتدار دیا احسان جتایا۔ میں نہ مطالعہ کروں تو یہ میرا قصور ہے نا، ورنہ اللہ تو فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کتنی بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے؟ توجہ، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، میری نعمتیں۔ مزے کی بات یہ کہ اللہ یہ نہیں فرماتے نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ نعمت اللہ واحد، میری ایک نعمت بھی۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت گن لی، دل نعمت، دماغ نعمت، پانی نعمت، سانس نعمت، آکسیجن نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، اولاد نعمت گن لی۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ کیا؟ بولو نا۔ ایک بھی ساری کائنات ایک چوٹی کا زور لگا لے، رب کے دعوے کو نہیں توڑ سکتے۔ رب کے دعوے کو اب میں معنی کروں، اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت کو اگر وہ میرا معنی سن کے بھی کوئی بخیل بن کے چپ بیٹھا رہا تو مجھے دکھ ہوگا، یا پھر کسی کا سر میں نے یوں دیکھا میں چھلانگ لگا کے سر پہ آ گیا۔ میری محنت ضائع نہیں کرنی، میری محنت ضائع نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ توجہ، اللہ آنکھ نعمت گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ آج تک کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا اور ہر بار تجھے مقبول حج کا ثواب ملا۔ آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، میرے دنیا میں بکھرے ہوئے نظارے دیکھے۔ احسان ہے اللہ پرانی نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ میری ایک نعمت بھی اللہ زبان نعمت، اللہ فرماتے ہیں نہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا۔ یہ دیکھیے آج کل ماشاءاللہ نئے نئے رنگ آ گئے، پھر کوئی انجینئر اٹھتا ہے مختلف کیمیکل ملاتا ہے، نیا رنگ آ جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی ربیع الاول میں بڑا رنگ آ گیا، پہلے کم تھے اب اور آ گئے۔ گھبرائے تو نہیں؟ گھبرانا نہیں، میں بالکل کچھ بھی نہیں کر رہا، سیدھا سیدھا جا رہا ہوں، ایسے سیدھا چلتے چلتے کہا لگ گئے تو لگ گئے، میں سیدھا جا رہا ہوں۔ صاحبان توجہ، یہ جتنے رنگ کوئی نئے بنائے وہ بعد میں بنائے گا، وہ تمام رنگ پہلے سے اللہ نے آپ کی اس آنکھ کی پتلی میں رکھ دیے۔ وہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ ٹیلی ہوتا ہے، میچ کرتا ہے اس سے، وہ پھر دماغ کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ رنگ ہے۔ جتنے کوئی نئے نئے ذائقے لے کے آ جائے، وہ ذائقے بنانے والے آج بنائیے، وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے آپ کی اس زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیے۔ اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے بتا دیتے ہو یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔
रबीउल अव्वल में खैर नमकीन की बात नहीं करते, मीठी मीठी बात है। एक साहब मुझे कहते हैं मिलाद मानते हो? मैंने कहा मानते हैं। कहता मनाते भी हो? मैंने कहा मनाते भी। कहता फिर हमारे साथ मिल जाओ ना। तवज्जो, घबराना नहीं चाहिए। कहता मिलाद मानते हैं? मैंने कहा मानता हूँ। कहता मनाते भी हैं? मैंने कहा मनाता भी हूँ। कहता हमारे साथ मिल जाओ ना। मैंने कहा हमने बहुत कोशिश की आपके साथ मिलने की, हम पीछे से दौड़ लगाते आते हैं, साथ मिलते आप थोड़ा सा और दौड़ वालों बोलो, हम पीछे से भाग के आते हैं, साथ आपकी मिलने की कोशिश करते हैं, आप और आगे, आप किधर खड़े हो तो सीधा मिलिए और बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, ये भी अल्लाह के एहसान है। अंदाज मुख्तलिफ है एहसान जताने का। यहाँ जो महबूब की आमद पे फरमाया ना, लक़द मन अल्लाह, मन अल्लाह कहते हैं ऐसा एहसान जिसका बदल न हो। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम पे मन अल्लाह कहते हैं ऐसा एहसान जिसका बदल न हो, बदल न हो। तवज्जो, दौलत चली गई, अल्लाह नेमल बदल दे, फिर आ जाएगी। बेटा छोटा था बहुत हो गया, अल्लाह नेमल बदल देगा, क्यों परेशान होता है, और मिल जाएगा। तवज्जो, ये अल्लाह ने क्यों फरमाया मन अल्लाह? तवज्जो रखना मेरी जानिब, मेरा माना ये ज़ाया न करना। हमने रब से मांगी दौलत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी सेहत, अल्लाह ने उठाई दे दी। इक्तिदार उठाया दे दिया, शोहरत उठाई दे दी, नेमतें उठाई दे दी। ये सारा कुछ देने के बाद अल्लाह ने अपने खजाने में देखा कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जब अपने महबूब को उठाया दे दिया, अब जो देखा तो खजाने में सब कुछ था, मोहम्मद नहीं। इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ओए मोमिनो होश करो, मैंने तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास है ही था, जो मेरे पास पठान गुस्से में बैठे, वो एक पठान गिर गया नहर में, उसे तैरना नहीं आता था, यूं यूं हाथ लगा रहे, हाथ लगा, उसके हाथ में एक मछली आ गई, मछली को पकड़ा, किनारे की तरफ उछालते हुए कहा मारा तुम तो जान बचाओ। कैसी जान बचाई साहिबान, एक तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं, बड़ी तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो मैंने तुम पे क्या किया? एहसान। मिन अनफुसिहिम, ऐ बड़ी औखी गल है कि मैं करनी है, बेशक अगले साल ना बुलाना, मैं करनी है, ज्यादा नहीं होगा, नहीं बुलाओगे, कुरान से बाहर क्या फिर पकड़ लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं मिन अनफुसिहिम, मैंने अपना महबूब बनाना था। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपना महबूब बनाना था, मैं सारी कायनात का खालिक। अल्लाह फरमाते हैं मिन अनफुसिहिम, मैंने बनाना था अपना महबूब, मैं सारी कायनात का खालिक। मैं चाहता किसी और मखलूक में से बना लेता, कौन है मुझे पूछने वाला? मैंने तुम पे एहसान किया, अपना महबूब बनाया, किसी और मखलूक में से नहीं बनाया, तुम में से बना। मैंने अपना महबूब बनाना था, मैं चाहता किसी और मखलूक में से बना लेता, कौन है मुझे पूछने वाला? मैंने तुम पे एहसान किया, मिन अनफुसिहिम, मैंने अपना महबूब बनाया, किसी और मखलूक में से नहीं बनाया, तुम में से बनाया। अच्छा जब तुम में से बना दिया, फिर मैंने अपना महबूब बनाया, मैं चाहता अपने पास बिठा लेता, कौन है मुझे पूछने वाला? मैंने तुम पे एहसान किया, अपना महबूब बनाया, तुम में से बनाया, फिर अपने पास नहीं बिठाया, तुम्हें अता कर दिया। अल्लाह हम में से, अल्लाह इंसानों में से, हम में से बनाया। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि मैंने महबूब को भेजा दुआए खलील बनाकर। तो जरा देख तो सही इब्राहिम ने मांगा क्या था?
تو جب میں نے ابراہیم کی دعا دیکھی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم میں کیسے مانا کروں؟ مجھے تو امید یہ تھی، چلو امید کو چھوڑو، منہم، جب میں نے ابراہیم کی دعا کو دیکھا تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ رسول بھیج دے منہم، جو ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو، ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو۔ میں دوڑا دوڑا پہنچ گیا تخیلات میں ابراہیم کے دروازے پر، بابا جی میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ نے مانگا تو رب سے ہے اللہ محبوب بھیج دے، یہ کیوں فرمایا تھا منہم، ان میں سے ہو؟ تو مجھے تخیلات میں حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں بیت اللہ بنایا میں نے، رب سے مزدوری لینی ہے میں نے، مانگوں میں ملے جبریل کو؟ صدقے جاؤں، میرا دل کر رہا ہے آپ کے لیے ایک ایک چارپائی ہو، ایک ایک تکیہ ہو، مالشی بھی مل جائے گا دوڑ کے۔ لیکن اب کوئی یہ نہ کہے آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں، نہیں نہیں، سنیے آپ کی سڑکوں پر پتھر ہے، پتھر ہے نہیں، یہ پتھر ہے، اور جو کعبے کی چوکھٹ پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی ہے، آپ کے بچے کے اسکول کے بیگ میں کتاب ہے، قرآن بھی کتاب ہے، سنی بولے سنی بولے، یہ سڑکوں پر پتھر ہے، اور وہ جو بیت اللہ میں کونے پہ لگا ہے وہ بھی، اسے ٹھوکریں مارتے ہو اس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو، اسے ٹھوکریں مارتے ہو اسے ہاتھ لگانے کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو، اس پانی کو سے نہاتے ہو، واش روم میں استعمال کرتے ہو، اسے بڑے ادب سے کھڑے ہو کر پیتے ہو اور پانی میں ملاتے ہو، یہ کتاب جو بچے کے سکول کے بیگ میں ہے اس پہ پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو، اور جو قرآن کتاب ہے اسے چومتے ہو، تو پھر مجھے کہنے دے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں، آقا بشروں میں سے بشر ہیں لیکن تیرے میرے جیسے بشر نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ توجہ، آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہو نا، تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے، پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں، یا رسول اللہ نیند آتی ہے، فرمایا تم میں سے ہوں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا گیا آپ نیند سے اٹھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز شروع کر دی، فرمایا نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، نیند کے آنے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں، یا رسول اللہ آپ بیت الخلا گئے قضاء حاجت کے لیے؟ فرمایا ہاں تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، لیکن اماں عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ گئے نا قضاء حاجت کے لیے میں گئی تھی وہاں دیکھنے، تو آپ کے بیٹھنے کا انداز گئی تھی تاکہ امت کو بتا سکوں، لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ آقا فرماتے ہیں بیت الخلا جاتا ہوں تم میں سے ہوں لیکن خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں، کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں اکابر نے یہ بتایا ہے کہ میرے آقا کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے
کہ میرا اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات معدنیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء اسی پلڑے میں، آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا نوح داؤد ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہے۔ آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا۔ اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری شنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور میاں محمد بخش جنہوں نے سیف الملوک کا کلام لکھا، پنجابی کے شاعر، ان کا نام تھا محمد، وہ کہتے ہیں میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ جسے چومے حسین بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ دیکھیں ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے، ہر سب کو اجازت ہے نا وہ اپنا عقیدہ تو پیش کر سکتا ہے نا۔ اپنا عقیدہ تو پیش کر سکتا ہوں نا، اپنی بات تو کر سکتا ہوں نا۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، جو اکابر نے ہم تک پہنچایا، جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا، وہ ہمارے عقیدے کا حسن دیکھیے۔ ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے مانا، مرکز ہے حضور کی ذات۔ ہائے 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 کیا جملہ آ گیا، ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے۔ اب جملہ اگر چلو جنہیں سمجھ آیا آپ چپ رہیے گا، تھک جائیں گے۔ تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، دیگر صحائف اللہ کی کتابیں، قرآن بھی، لیکن ہم نے قرآن اسے مانا ہے، وہ جو قرآن ہے نا وہ قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا۔ توجہ، ایک بڑا جملہ آ گیا ہے اور اس جملے کی تہہ میں کئی تہیں ہیں اندر چھپی ہوئی، کھولوں گا نہیں، ساری فائلیں آج ہی تو نہیں نا کھولنی، وہ آخری کیس تھوڑی ہے۔ قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا، رب نے بھیجا نا۔ قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا،
میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر ہوتے کہ مرکز ہے حضور کی ذات. ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ سے مانا. ابو بکر کو مانا حضور کی نسبت سے, عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو ہریرہ, بلال, حمزہ, حنظلہ, انہیں مانا حضور کی نسبت سے. خدیجہ, عائشہ, حفصہ, میمونہ, ماریہ, صفیہ, سودا, جویریہ, حبیبہ, انہیں ماں مانا حضور کی نسبت سے. سبحان اللہ. جسے بھی مانا حضور کی نسبت سے مانا. صحابہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. ہائے ہائے میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں. او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ. ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا, میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, آسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ, توحید کے دائی صحابہ, آقا کے سپاہی صحابہ, صدیق, عمر, عثمان, علی آپس میں بھائی صحابہ, عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا, میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا, فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے شبد سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا, جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ. دیکھیں نا یہ پنڈال سجا ہوا ہے, یہ سجاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرے توجہ سے جملے سننا. یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ اپنی دکان کو سجاؤ سجاوٹ نظر آتی ہے, آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجاؤ سجاوٹ نظر آتی ہے. جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے, اور جسے رب کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, جس چیز کو آپ سجاؤ وہ نظر آئے, اور جسے رب کہے میں نے سجایا ہے. رب کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے. لیکن سنیے, یہ سجاوٹ دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت ہے, یہ دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی ضرورت ہے. صحابہ کے ایمان کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے خود بندے کو مومن ہونا ضروری ہے. خود بندے کا مومن ہونا ضروری ہے, تب وہ سجاوٹ نظر آتی ہے جسے رب نے سجا دیا ہے. اور جسے رب نے سجا دیا ہے اسے آج کے بندوں کی ضرورت نہیں ان سے کچھ سند لینے کی. ابو بکر کو آج کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کوئی بندہ حضرت ابو بکر کو سند دے کہ تو مومن ہے. بے شک بھلے وہ کہاں کہو, یہاں کہو یا جہلم کہو, کہاں کا بھی بے ایمان ہو. ابو بکر و عمر کو صحابہ کو آج کے کسی تاریخ دان سے ایمان کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور رب نے لکھ دیا, اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. اللہ فرماتے میں نے لکھ دیا. اللہ کیا فرماتے میں نے لکھ دیا. اب رب کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ وہ مٹا سکتا ہے؟ ان کی اپنی بدبختی ہے جو صحابہ کے ایمان پہ جرا کرتے ہیں, آل بیت کے ایمان پہ جرا کرتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف ملک میں فرقہ واریت کو بد امنی کو ہوا دینے والے لوگ ہیں. ورنہ یاد رکھیے صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں حق ہیں. کہ کسی اور کے ہاں کوئی ایسی تفریق ہوگی, محبت, میری بات سنیں, محبت ہو جائے نا اگر, ہے بڑا مشکل کام,
بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ ہے بڑا مشکل، لیکن اگر ہو جائے محبت، اگر ہو جائے تو وہ پھر جس سے محبت ہو جائے نا، اس کی خامیاں ہٹا کے نا بندہ خوبیاں ڈھونڈتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ خوبیاں ڈھونڈتا ہے۔ اور دل میں ہو نا بغض، عداوت، تو بندہ خوبیاں ہٹا ہٹا کے نا خامی تلاش کرتا ہے۔ بندہ کیا تلاش کرتا ہے؟ آپ کسی کے محبوب کی، کسی کے دوست کی جس سے وہ محبت کرتا ہے، خامیاں گننا شروع کر دو، تیرے یار میں یہ خامی، یہ خامی، یہ، وہ سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، آخر میں کہے گا تجھے نہیں پتا نا اس میں یہ خوبی بھی تو ہے۔ اسے ہے محبت، اس کی نظر ہے خوبی پر، تو ہٹانا چاہتا ہے، دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، تیری نظر ہے خامیوں پر کہ میں خامیاں ڈھونڈوں، نہ ہو تو خود سے بناؤں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ محبت خوبی ڈھونڈتی ہے، بغض، عداوت خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے کیا خوبصورت بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں آپ سے جیسے ہی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بشر ہیں، انسان ہیں، غلطیوں کا مجموعہ ہے، جیسے ہی کوئی غلطی ہو اور فوراً وہ کوئی اسے لے کر اچھالنا شروع کر دے، سمجھ جاؤ گندی مکھی ہے۔ اگر شہد کی مکھی ہوتی تو پھول پہ بیٹھتی، شہد کی مکھی ہوتی تو پھل پہ بیٹھتی۔ ادھر آپ کو زخم ہوا نہیں، ادھر وہ آ کے بیٹھ گئی، سمجھ جا گندی مکھی، اسے گندگی پسند۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب جنہیں ہے نا مجھ سے محبت ہے، یا میں خوش فہمی کا شکار ہے؟ اب جنہیں ہے نا مجھ سے محبت، انہیں میرا آنا اچھا لگا، میرا بیان اچھا لگا، میری باتیں اچھی لگی۔ اچھا جس کے سینے میں ہوگی نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ہوگا نا تھوڑا سا بغض، اسے کوئی اور بات نہ بھی ملی نا تو وہ باہر جا کے یہی کہہ دے گا ہلتا بہت سنا، نخرے بڑے کرتا ہے، سپیکر ٹھیک نہیں، کیا ٹھیک نہیں، عقیدی تقریریں کرتے رہے اس کو۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نا ایک چوک میں بہت بڑا سفید چارٹ لگایا اور کالا مارکر لے کے نا اس کے درمیان نقطہ لگا دیا، لوگوں کو بلا کے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہا کالا نقطہ۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آیا؟ لوگوں کی عادت بن گئی ہے نقطہ چیننے سے۔ بات کو نہیں، محبت خوبی دیکھتی ہے، محبت خوبی دیکھتی ہے اور بغض خامیاں دیکھتا ہے۔ سنیے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے نہ اہل بیت میں خامی نظر آتی ہے۔ ہمیں صحابہ میں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، ہمیں اہل بیت میں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام۔ ہمارے طبقے سے آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو صحابہ کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے، جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا، میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے مومن نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، جو قدموں سے لگے اسے میں نے اپنا امام مانا ہے، اور میں ان کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں جو آقا کے کندھے پر آ گئے۔ میں پیغام دے رہا ہوں اپنے نئے دوستوں کو، نامعلوم زندگی بات کہہ رہی ہے کہ کسی فرقہ پھیلانے والے کی باتوں میں آ کر اپنی قبر اور آخرت برباد مت کیجیے، نہ صحابہ پہ تنقید کیجیے نہ اہل بیت پہ تنقید کیجیے۔ بولیے بولیے بولیے، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ اور ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں،
پیارے آقا نے ہجرت کی رات علی کو لٹایا اپنے بستر پر، علی کو لٹایا اپنے بستر پر اور فرمایا علی یہ لے مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، یہ دے کر آ جانا، میں قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ کوئی گپ نہیں سنا رہا، کوئی کسی ناول ڈائجسٹ کا قصہ نہیں، کوئی کسی اخبار کی کہانی نہیں۔ توجہ، حضرت علی کو سلایا بستر پر، حضرت علی کو سلایا بستر پر، توجہ رکھنا۔ وہ مانتے کیا تھی؟ سونا، چاندی، درہم، دینار، کپڑے، زیور، پیسے، یہی تھی۔ کن کی تھی؟ مکہ والوں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، جان کے دشمنوں کی، ان کی تھی امانتیں، یہ تھی ان کی تھی۔ کس کے حوالے کی؟ نہیں، میرے ذوق سے پوچھو نا، مجھ سے پوچھو نا، کسی کمزور کے حوالے نہیں کی، کسی کمزور کے حوالے، شیر خدا کے حوالے، اسد اللہ کے حوالے، مضبوط ہاتھوں میں۔ کیوں؟ یہ امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امانتیں ضائع ہوتی ہیں، انگلی اٹھتی ہے حضور پر، امین حضور ہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ حضور کی۔ اگر امانتیں ضائع ہوتی ہیں تو انگلی حضور پہ اٹھتی ہے۔ قاضی کو کہنے دو، آپ بھلے سے چپ رہیے گا، آپ تھک گئے ہوں گے، قاضی کو کہنے دو جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت، منافقوں کی امانت، جان کے دشمنوں کی امانت کمزور کو دے کے نہیں جاتا، وہ امت کی قیادت کی امانت کمزور کو کہتے ہیں۔ اور پیارے آقا کیا کہنے، کیا کہنے، بس لمبی بات ہوگی لیکن میں انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا انشاءاللہ کیسے بات ختم ہو گئی۔ کرسی کو چھوڑ دینا ہے، میں کوئی حکمران تھوڑا ہوں آپ کا، کرسی کو نہیں چھوڑ دینا انشاءاللہ۔ توجہ، امانتیں دی علی کو، فرمایا سو جائے۔ کیا کہنے حضرت علی کے کہ نبوت کے بستر پہ سو گئے۔ میں اسے بھی مانتا ہوں جو حضور کے بستر پہ سویا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کی گود حضور کا بستر بنا ہے۔ میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے آقا نے جسے بیٹی لی ہے۔ میں نے اسے بھی مانا ہے جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں نے اسے بھی مانا ہے جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے۔ فرمایا یہ لو امانتیں تیرے حوالے، صاحبان توجہ رکھنا، امانتیں تیرے حوالے۔ اور پیارے آقا خود پہنچے ابو بکر کے دروازے پر، اور یہ یاد رکھیے کہ معمولی فاصلہ نہیں ہے۔ جہاں جو بیت اللہ گئے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، وہ میرے لفظ دھیان سے سنیں گے۔ جہاں آج ہے نا بیت الخلا، آپ صفا مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں تو جہاں بیت الخلا ہے، واش روم بنے میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا۔ اور اس سے تھوڑا سا اوپر آپ کو ایک کتب خانہ نظر آئے گا، لائبریری، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا۔ یہاں سے پیارے آقا نکلے ابو جہل کے پڑوس سے، صفا پہاڑی کو کراس کیا، مطاف والی جگہ کو کراس کیا، باب عبدالعزیز جہاں آج بنا اسے کراس کیا، کلاک ٹاور کے پچھلی جانب جو محلہ ہے اسے مسفلہ محلہ کہتے ہیں، اس کا نام آج بھی مسفلہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا۔ یہ اتنی جگہ پیارے آقا کراس کر کے آئے، ابو بکر کے گھر پہنچے، دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ اسی لمحے میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندہ قلبہ دروازے پر کون ہے؟ ادھر دستک ہوئی، ادھر آپ نے دروازہ کھول دیا، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا۔ عزت والی رات ہے، دشمن والی رات ہے، خطروں والی رات ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ میں تو اسی دن سے انتظار میں ہوں جب حضور نے کہا تھا ابو بکر تیار رہنا، میں آؤں گا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ امانتیں تھیں آپ کے پاس؟ فرمایا علی کو دے آیا ہوں۔
ابو بکر مطمئن، ابو بکر مطمئن، ابو بکر مطمئن۔ یہ میرے عقیدے کا حسن ہمیں صحابہ کے کردار اور سیرت سے ملا ہے۔ امانت علی کے حوالے ابو بکر مطمئن، مسلح ابو بکر کے حوالے علی مطمئن۔ مجھے کوئی کسی پٹی پرانی کتاب سے، کوئی ضعیف کتاب سے کوئی بندہ دکھا دے کہ امانت علی کے حوالے کی ابو بکر نے اعتراض کیا ہو، یا مسلح ابو بکر کو دیا تو علی نے اعتراض کیا ہو، جب ان دونوں کو اعتراض نہیں، آج والا اعتراض کر کے لے نہیں، میری بات سمجھ آئی؟ آج والے کو اعتراض کر کے حاصل کیا ہو سکتا ہے؟ علی مطمئن ہے ابو بکر سے، ابو بکر مطمئن ہے علی سے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ ہے انجم عبر گر جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی نے سجدے نو طول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین لئی نماز اندر نبی نے سجدے نو طول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، تو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، تہار داندہ اصول زہرا، حسن و حسین دے حبدار آندہ سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، آل بیت سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے از کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اغفر کا وسع من ذنوبی ورحمتك ارجع عندي من عملي۔ اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة، اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود، اللهم خالف بين كلمتهم
اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل به بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين اللهم اغفر ذنوبنا وما عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آهاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا مجيبا یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما جن احباب نے جس طرح سے بھی تعاون کیا اہتمام فرمایا یا اللہ سب کے تعاون اور اہتمام کو قبول فرما جو دور اور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائیں یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اللہ اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما سود سے رشوت سے چوری سے اللہ ذخیرہ اندوزی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین حالیہ سیلاب میں بارشوں میں جو مسلمان دنیا سے گزر گئے ان حادثات کی وجہ سے یا اللہ سب کو شہادت کے درجے پر فائز فرما جو بے گھر ہو گئے یا اللہ ان کی غیب سے امداد فرما جو پاکستانی قوم نے اللہ ان کی امداد کی ہے یا اللہ ان کی امداد کی بدولت اسے قبول فرما کر پاکستان کو خوشحالیاں عطا فرما جو بیرون ممالک سے امداد آئی ہے یا اللہ وہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس وقت جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ تیرے در کے مانگت ہیں تیرے در کے محتاج ہیں تو ہی داتا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے مانگت ہو دینے والا میں ہوں اللہ دینے والا تو ہے ہم مانگت ہیں منگتوں نے دامن پھیلا رکھے ہیں یا اللہ ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے اپنی رضا سے بھر دے اپنی برکتوں سے بھر دے یا الہ العالمین ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس قوم کو ایک بنا اس قوم کو نیک بنا یا الہ العالمین اس قوم کے ایک ایک فرد کو اپنے ملک کے لیے ملت کے لیے اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے مدارس جتنے ادارے جتنی جماعتیں جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں ہر ایک کی ہر محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی